السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم سامعین و ناظرین، ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے استقبال رمضان سے پہلے اہم خطاب سماعت کیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 18 روزے یا 18 دن ماہ مبارک کے گزر چکے ہیں، اور آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ عشر اواخر یعنی رمضان کے آخری 10 دن میں جو نیک اعمال مسنون ہیں یا جن کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے ان سے متعلق ہے۔ یعنی میرے بھائیوں، وقت کافی تیزی سے گزر رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں، خاص طور سے یہ جو عشرہ یا یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور ہم اس سے استفادہ کریں۔ میرے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے، کافی ایام اس کے گزر چکے ہیں اور کچھ ہی دن اس کے اب باقی ہیں، مگر جو ایام میرے بھائیوں باقی ہیں وہ ایام بہت ہی اہم ہیں۔ ہم جو بھی اعمال اس مہینے کے اندر انجام دیں گے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ان اعمال سے، ان ایام میں کیے جانے والے اعمال کو خوب پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ اعمال بہت زیادہ پسند ہیں۔ جو بھی ہم اعمال ان ایام میں کر رہے ہیں یا کریں گے میرے بھائیوں، یہ ایام ہمارے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور یہ اعمال جو ہم اس ماہ مبارک میں ادا کریں گے یہ بہت ہی اہم ہیں، اور جو ہم عمل ادا کریں گے قیامت کے دن اس کو دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے نیک اعمال پر ابھارتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ اس دن کو یاد کرو جس دن جو بھی تم اعمال کر رہے ہو ان کو دیکھ کر تمہیں خوشی ہوگی، تمام جو اعمال کیے ہو سب کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے میرے بھائیوں کہ ہم اچھے اعمال کریں یا برے اعمال کریں، اس مہینے کو غنیمت جانیں، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے استفادہ کریں، اس کو یوں ہی ضائع کر دیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایاہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، کہ اے میرے بندوں، جو بھی تم اعمال کر رہے ہو یہ اعمال ہم شمار کر رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن تمہارے ان اعمال کا پورا بدلہ تمہیں عطا کیا جائے گا، تمہیں دیا جائے گا۔ جو اچھا بدلہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، اور میرے بھائیوں جو برا بدلہ پائے وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اللہ رب العالمین نے سارے راستے انسان کے لیے اچھے اور برے سب واضح کر دی، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے سوچنے سمجھنے کا جو ہے ملکہ دیا، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو غنیمت جانیں اور اس زندگی میں ہم نیک اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کریں، یا ہم برائیوں میں ملوث رہیں۔ اللہ رب العالمین
ہم سب کو نیک اعمال کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو ایام گزر گئے ہیں اگر ہم نے انہیں میں نیک اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان نیک اعمال کو ہم سے قبول فرمائے، اور جو باقی ایام ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے استفادہ کریں، کیونکہ جو باقی ایام ہیں یہ میرے بھائیوں اس مہینے کا نچوڑ ہے۔ یہ جو باقی ایام ہیں اس مہینے کے جو ہے بہت ہی اہم دن ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عشرے میں داخل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت کے ساتھ اور خوب جد و جہد کے ساتھ عبادت شروع کر دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہے خصوصی عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان ایام میں میرے بھائیوں جو عبادات مشروع ہیں ان میں سب سے اہم جو عبادت ہے وہ یہ ہے کہ ان ایام میں انسان خوب محنت سے عبادت کرے اور ان ایام کا خصوصی انسان اہتمام کیا کرے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر۔ متفق علیہ روایت ہے کہ جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وجد اور خوب محنت کر کے عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وشد المئزر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جو ہے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور اسی حدیث کی ایک روایت جو مسلم شریف کے اندر اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت کیا کرتے تھے دوسرے عشروں میں اتنی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک عبادات کے سلسلے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں سب سے اہم بات اس عشرے کے متعلق یہ ہے کہ ہم اس عشرے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس عشرے کے اندر میرے بھائیوں ہم خوب عبادات کا اہتمام کریں، اس عشرے کی اہمیت کو ہم پہچانیں اور اس طرح سے ہم جو ہے استفادہ کریں۔ یہ سب سے اہم بات اس عشرے سے متعلق ہے، جیسا کہ ہم نے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے حوالے سے جان لیا۔ پھر میرے بھائیوں اس عشرے میں جو عبادتیں ہیں، ایک ایک عبادت آئیے ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جانتے ہیں۔ اس عشرے میں اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ اعتکاف یوں تو ہم سال میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں رمضان کے اندر اور خاص طور سے آخری عشرے کے اندر اس کی سنیت اور زیادہ متأکد ہو جاتی ہے، یہ سنت اور ہی زیادہ جو ہے مؤکد ہمارے حق میں ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، متفق علیہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث میرے بھائیوں اعتکاف کی فضیلت پر دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میرے بھائیوں اعتکاف کیا ہے، اور جو بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاعت اور قربت کے لیے کریں، اللہ رب العالمین کے اطاعت اور برداری کے لیے کریں، وہ ہمارے لیے بھی مسنون ہے۔ اور اعتکاف کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اعتکاف صرف اور صرف اس مسجد میں جائز اور درست ہے جس میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہو، لیکن اگر انسان اس مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کرے جہاں پر جمعہ کا اہتمام ہوتا ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ جو اختلافات اس جو ہے قول سے متعلق پائے جاتے ہیں یا اس عبادت سے متعلق پائے جاتے ہیں کہ کہاں انسان اعتکاف کرے گا، کون سی مسجد میں اعتکاف کرے گا، تو بعض علماء کرام جو یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس مسجد میں اعتکاف کرے گا جہاں پر جمعہ اور جماعت دونوں نمازیں جو ہے پڑھی جاتی ہوں، یعنی صرف جماعت ہوتی ہو 5 وقت کی یہ کافی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے اس جماعت اس مسجد میں اعتکاف کرتا ہے جہاں پہ نمازیں با جماعت ادا کی جاتی ہو تو یہ بھی درست ہے، جو مسجد کے شرط عائد ہے شریعت کے اندر اعتکاف کے لیے وہ اس میں مکمل ہے، لیکن اختلافات سے بچتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسجد میں اعتکاف کریں جہاں پر میرے بھائیوں جمعہ کا بھی اہتمام ہوتا ہو۔ اور معتکف کو چاہیے
کہ وہ 21ویں رات کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے معتکف میں داخل ہو جائے، کیونکہ اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے لیلۃ القدر کا تلاش کرنا۔ بعض لوگ جو ہے صبح فجر کے بعد داخل ہوتے ہیں، 21ویں جو ہے دن کو فجر کے بعد داخل ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے ایک رات جو ہے اور جس میں میرے بھائیوں لیلۃ القدر کا امکان بھی ہے، شب قدر کا امکان بھی ہے، وہ ان سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے مغرب کے پہلے ہی انسان کو اپنے اعتکاف کی جگہ داخل ہو جانا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں اعتکاف جو کرنے والا ہے وہ بلا ضرورت اپنے معتکف سے نہیں نکلے گا، اور جو سخت ضروریات ہیں، جو انسانی ضروریات ہیں، صرف انہی کے لیے اپنے معتکف سے نکلے گا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل البیت الا لحاجت اذا کان معتکفا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے تو آپ بلا ضرورت گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، یعنی اپنے معتکف ہی میں رہتے تھے، اپنے اعتکاف کی جگہ ہی میں رہتے تھے۔ ایک روایت میں اسی حدیث کے ہے کہ الا لحاجت الانسان، یعنی انسانی جو ضروریات ہوتی ہیں انہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں وقت کو گزارتے تھے۔ تو معتکف کو چاہیے کہ وہ حکمت اعتکاف کو سمجھے، یا اعتکاف سے کیا حکمت ہے اسے سمجھے، اور اپنی جو ہے زندگی کو ان ایام میں وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں گزارے، نماز میں گزارے، تلاوت قرآن میں گزارے، اور جو ہے اچھے کام کرنے میں گزارے، اور اپنے اوقات کو انسان ضائع نہ کرے۔ میرے بھائیوں بعض لوگوں کے یہاں اعتکاف کے سلسلے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے گفتگو کرے، کسی سے بات چیت کرے۔ یہ میرے بھائیوں درست بات نہیں ہے، بلکہ حسب ضرورت اگر انسان کو کوئی بات کرنی ہے، اپنے گھر والوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، اپنے دوست احباب سے کوئی جو ہے بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ بات کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے، وہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے، فاتیتہ ازورہ لیلا، تو میں رات کے وقت ان کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی حالت میں بات کیا، پھر جب میں جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ نکلے تاکہ آپ مجھے گھر تک چھوڑیں۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ انسان ضروری بات کر سکتا ہے، لیکن صرف فضول گفتگو میں اپنے آپ کو جو ہے مشغول رکھنا ان ایام میں بھی یہ درست نہیں ہے۔ جہاں تک میرے بھائیوں خواتین کے اعتکاف کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خواتین کے لیے بھی اگر مسجد میں اعتکاف کا انتظام ہو اور فتنے وغیرہ سے امن ہو، فتنے وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو، تو عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی، جیسا کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن سے جو ہے یہ بات ثابت ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ میں گھر میں اعتکاف کروں گی تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ گھر میں اعتکاف خواتین کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہو۔ جہاں تک اس سال کی بات ہے تو میرے بھائیوں اس سال جو ہے مملکت سعودی عرب کے اندر بھی اعتکاف منع ہے، کوئی مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتا ہے، اور ہندوستان وغیرہ کے اندر بھی اگر اجازت ہے اور جو قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ انسان جا کر کے مرد حضرات جو ہے وہ جا کر کے اعتکاف کر سکتے مسجد میں، تو اچھی بات ہے، اعتکاف کریں۔ اگر اجازت نہیں ہے تو ہم قوانین کی پاسداری کریں، جو بھی گائیڈ لائنز حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے ان کی پاسداری ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور اگر ہم نے نیت کی تھی کہ ہم اعتکاف کریں گے اور کورونا کی وجہ سے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کی وجہ سے ہمیں اعتکاف کرنے نہیں مل رہا ہے، تو بھی ہمیں اس کا پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے گویا ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ گویا ہم نے اعتکاف کر لیا، لیکن جو ہے ہمیں کسی بھی صورت میں قوانین کو جو ہے توڑنا نہیں ہے۔ جو قوانین دیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، جو گائیڈ لائن جو ہے حکومت کی طرف سے ہمیں دی جا رہی ہیں، ان کو ہمیں توڑنا نہیں ہے، ان کے جو ہے ہمیں خلاف ورزی کسی بھی صورت میں نہیں کرنی ہے۔ تو ایک عبادت جو آخری عشرے کی تھی اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ اعتکاف ہے، اعتکاف کے مسائل بھی ہم نے جان لیے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک دوسری عبادت جو اس مہینے کا لب لباب ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر، یعنی شب قدر۔ میرے بھائیوں یہ بہت ہی اہم رات ہے، اس رات کی تلاش بھی
جو ہے میرے بھائیوں ہمارے لیے مسنون ہے، اور اس کی تلاش کا ہمیں خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کی جو ہے قیام کا اہتمام کیا، جس نے یہ اہتمام کیا کہ لیلۃ القدر میں جو ہے قیام کرے، نمازیں پڑھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے اس رات میں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اس رات میں، اس رات کو قیام کا اہتمام کرے، تو اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ متفق علیہ روایت جیسے کہ ہم نے جانا، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے شب قدر کو تلاش کرنا۔ میرے بھائیوں اس حدیث میں ہم غور کریں کہ اس حدیث کے اندر کیا بات بتائی گئی ہے۔ گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ہم جو ہے انسان، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے مواسم ہمیں دیے ہیں، عطا کیے ہیں کہ جن میں ہم نیک عمل تھوڑے کریں گے لیکن ان میں اجر ہمیں زیادہ ملے گا، اور ہمارے گناہوں کے اللہ رب العالمین بخشش فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا، جیسے کہ میں نے سورہ القدر کی تلاوت خطبے کے شروع میں جو ہے تقریر کے شروع میں بھی کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ تو میرے بھائیوں یہ رات جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ 1000 راتیں جس میں لیلۃ القدر نہ ہو میرے بھائیوں، اس سے بہتر ایک اس رات کی جو ہے عبادت ہے، جو اگر ہم جو ہے سال اور دن کے حساب سے جو ہے اس کی مقدار نکالیں تو 83 سال میرے بھائیوں، 83 سال اور 4 مہینے کے برابر اس ایک رات کی عبادت ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ رات بہت زیادہ اہم ہے، اور اس رات کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے، اور اس رات میں ہمیں قیام خاص طور سے کرنی چاہیے۔ اس رات کے متعلق میرے بھائیوں بہت سی باتیں ہیں، لیکن جو بات ہمیں جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی اہم ہے، اور اس رات میں ہمیں خاص طور سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر جان جاؤں کہ لیلۃ القدر یہی رات ہے، اس میں کیا پڑھوں؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کثرت سے یہ دعا پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اس رات کے جاگنے اور اس رات کے تلاش کرنے اور اس رات میں عبادت کرنے کے اہتمام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے خوب محنت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں لوگوں کو ابھارا کرتے تھے کہ تم ان راتوں کو جو ہے عبادت کیا کرو اور ان راتوں کو جو ہے تلاش کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں تم لیلۃ القدر کو، شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ اور ایک روایت میں اسی حدیث کی ایک روایت میں ہے، یہ بھی جو ہے متفق علیہ روایت ہی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کو میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس رات کو تلاش کیا کرو۔ تو میرے بھائیوں اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں، اور ہمیں یہ بات یہاں پر جان لینی چاہیے کہ یہ رات کسی ایک رات کے لیے خاص نہیں ہے، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی کسی طاق رات میں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں رات میں یہ جو ہے رات خاص ہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ رات ہر سال بدلتے رہتی ہے، کبھی 21 میں، کبھی 23 میں، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، کبھی 29 میں ہوتی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی
حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اللہ رب العالمین کی یہ حکمت ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور کسی ایک رات پر جو ہے انسان بھروسہ نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، اس رات کے بارے میں یہ نہیں ہمیں سوچنا ہے یا ہمیں یہ نہیں جاننا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص رات ہے۔ ہاں بعد آثار آتے ہیں، لیکن حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کریں۔ اور اس کے بعد آئیے میں آپ کو میرے بھائیوں، جو عبادت ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے، توبہ اور استغفار ہمیں ہمیشہ یہ عبادت انجام دینی چاہیے، توبہ استغفار ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، لوگوں تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، تم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے کے اندر بھی کثرت سے خاص طور سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین میرے بھائیوں رات کے آخری پہر میں روئے زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کے دعا کو قبول کروں گا، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو سنوں گا، اس کے فریاد کو میں سنوں گا، کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا، میں اس کی بخشش فرماؤں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ رب العالمین سے جو بھی سوال کرے، جو بھی مانگے، دنیا اور آخرت کے بھلائیوں میں سے کچھ بھی اللہ رب العالمین سے بندہ سوال کرے، اللہ رب العالمین اسے دیتے ہیں۔ اور یہ ہر رات کا مسئلہ ہے، یہ ہر رات کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے بندے کے سوال کو سنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خاص طور سے ماہ رمضان کے اندر اور خصوصی طور پر اس آخری اور مبارک عشرے کے اندر میرے بھائیوں ہمیں توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے سورہ آل عمران کے اندر، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کی جو صبر کرنے والے ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، جو سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین کے یہاں بہت عظیم اجر اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات کے اندر سورہ ذاریات کے اندر 18 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وبالاسحار هم يستغفرون۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں یہ بات بیان کی ہے کہ وہ سحر کے وقت اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں خوب توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ اور جب بات توبہ استغفار کی ہے تو ہمیں یہ حدیث بھی جاننا چاہیے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اغر ابن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ہود کے اندر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یعنی اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توبہ پر میرے بھائیوں ابھارا ہے۔ اور توبہ کی بات جب آئی ہے تو میرے بھائیوں ہمیں یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ توبہ نصوح، یعنی وہ توبہ جو اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہے، اس کے لیے کچھ شروط ہیں، ان کا اہتمام ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا توبہ اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم توبہ کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، اخلاص ہمارے دل میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارا توبہ اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں توبہ کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر ہم کسی برائی میں ملتبس ہیں، کوئی برائی ہم کر رہے ہیں، تو اس برائی کو ہم چھوڑ دیں، اس برائی سے ہم دوری اختیار کریں، اور اگر کسی کا حق ہے تو اس حق کو ہم اس کے حوالے کر دیں اور اس حق کی ہم ادائیگی کر دیں۔ اس طرح سے توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو برائی ہم نے کی ہے اس پر ہم نادم ہوں، اس پر ہم شرمندہ ہوں، یہ نہیں کہ اس کو یاد کر کے ہم لذت محسوس کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہم جو برائی کرتے تھے، جو برائی ہم سے سرزد ہوتی تھی، اس برائی کو ترک کرنے کا پکا ارادہ کر لیں
اور میرے بھائیوں یہی دراصل توبہ کی قبولیت کا ثمرہ اور توبہ کی قبولیت کا جو ہے یہ پھل ہے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ بھی جان لیں کہ توبہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ وقت ہمیں کب تک ملنے والا ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے جو وقت ہے اس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرے گا اس کے توبہ اللہ رب العالمین قبول کریں گے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بندے کے توبہ کو اللہ رب العالمین اس وقت تک قبول کریں گے جب تک کہ بندہ حالت غرغرہ میں نہ پہنچ جائے، یعنی اس کی موت کا وقت جو ہے اس کے موت کا وقت جو ہے قریب نہ آ جائے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ سورج مغرب سے کب طلوع ہوگا، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں موت کب آئے گی۔ ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں ہمیشہ موت کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ موت کو یاد کرنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے رجوع کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موت ہمیں کب آ پکڑے گی اور موت ہمیں کب اپنے دامن میں لے لے گی۔ ہمیں میرے بھائیوں یہ بات بھی پتا ہے کہ جو موت کا وقت مقرر ہے اس وقت پہ موت ہمیں آ کر رہے گی۔ ہم میرے بھائیوں کسی بھی طرح سے موت سے جو ہے مہلت نہیں پا سکتے۔ تو توبہ اور استغفار ہمیں اس مہینے کے اندر خاص طور سے اس عشرے کے اندر کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں دعا جو ماہ رمضان کے اندر جو ہے سب سے اہم عبادت ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس آیت سے لگا سکتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آگے اللہ رب العالمین نے شہر رمضان الذی فرمایا، اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے رمضان کے مسائل روزے کے مسائل بیان کر لیے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ مطلب یہ ہے کہ روزے اور رمضان اور جو ہے دعا کا تعلق بہت گہرا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ روزے فرض ہیں، رمضان کے مسائل اللہ رب العالمین نے بیان ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے میرے بھائیوں اسی ضمن میں دعا کا ذکر کیا، یعنی دعا ہمیں خوب اس مہینے کے اندر کرنی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں خاص طور سے آج کے ان ظروف کے اندر جب پوری دنیا لاک ڈاؤن کی مار جھیل رہی ہے، خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے اندر حالات بہت ہی نازک ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر میرے بھائیوں حالات بہت ہی نازک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وطن عزیز سے اور تمام جو ہے دنیا کے لوگوں سے اس کورونا کی مہاماری کو اللہ رب العالمین ختم فرمائے، یہ کورونا کی مہاماری اللہ رب العالمین دور کر دے اور اللہ رب العالمین اسی طرح سے زندگی پھر واپس لے آئے جس طرح سے ہم نارمل دنوں میں جیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی اس کورونا بیماری کی وجہ سے جو ہے فوت ہوئے اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے اہل و عیال کو اللہ رب العالمین صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی اس بیماری سے اور تمام دنیا کے لوگوں کے اللہ رب العالمین بیماری سے حفاظت فرمائے، یہ بیماری اللہ رب العالمین ختم کر دے۔ اس صورت میں میرے بھائیوں ہمیں خوب دعا کرنی چاہیے، خوب دعا ہمیں کرنی چاہیے، اور ہم یہ یاد رکھیں کہ دعا ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ رب العالمین اسے قبول کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کے ہاتھوں کو جو دعا کے لیے اٹھے ہوں انہیں خالی لوٹاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے، عار محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم جو بھی دعا کریں گے میرے بھائیوں ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے۔ بس یہ شرط ہے کہ دعا کے قبولیت کے جو اسباب ہیں ان کو اپنائیں، دعا کے جو آداب ہیں ان کو اپنائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دعا کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے اس طرح سے ہم دعا کریں، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین بھروسہ کریں اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو ہم دعا کر رہے ہیں وہی مل جائے تبھی ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے، بلکہ میرے بھائیوں ہم یہ جان لیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ جو ہم اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں وہی ہمیں مل جائے، اور دوسری صورت یہ ہے
کہ ہمیں وہ تو نہ ملے لیکن ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، ہم نے دعا کی، اس مصیبت کو اللہ رب العالمین نے اس دعا کے بدلے میں ہم سے ختم کر دیا. تو یہ بھی ایک دعا کی قبولیت کے لیے شکل ہے، یہ بھی ایک شکل ہے دعا کی قبولیت کی. اور اسی طرح سے اگر ہمیں وہ چیز نہ ملی جو ہم نے اللہ رب العالمین سے مانگا، ہمیں کوئی مصیبت بھی ہم پر نہیں آنے والی تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری دعا رائے گاہ ہوگی، ہماری دعا قبول نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمارے ان دعاؤں کو قیامت کے دن کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ کر لیں گے. تو دعا کی قبولیت کے لیے 3 شکلیں ہیں، یا تو ہماری دعا قبول ہو، جو ہم مانگ رہے وہی مل جائے، یا تو ہمارے اوپر سے کوئی مصیبت ہٹ جائے گی، یا اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو ہمارے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا لیں گے. تو ہم دعا کریں اور خوب دعا کریں اللہ رب العالمین سے. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے جس کی صحت پر بھی کلام ہے، لیکن اس سے ہم جو ہے ایک اپنے اندر ایک چستی پیدا کر سکتے ہیں کہ انسان قیامت کے دن دیکھے گا کہ ان کی جو دعائیں ہیں، انسان کی جو دعائیں ہیں اس پر اسے بہت زیادہ اجر اور ثواب ملا. جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی ان دعاؤں کا بہت بڑا اجر سے مل رہا ہے. تو انسان وہاں پر یہ تصور کرے گا کاش میری کوئی بھی دعا دنیا کے اندر قبول نہ ہوتی اور آج اس کا بدلہ مجھے یہاں پر مل رہا ہوتا. تو میرے بھائیوں، دعا کو ہم حقیر نہ جانے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء صلاح المومن، اس طرح سے الدعاء مخ العبادہ، یا دعاء جو ہے هو العبادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. تو دعا میرے بھائیوں بہت ہی عظیم چیز ہے. دعا بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ایک واسطہ ہے. اور میرے بھائیوں، ہم جو بھی دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوتی ہیں. تو ہم اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہم کبھی بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ جو بھی دعا ہم کرتے ہیں وہ دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں. تو میرے بھائیوں، آج کے اس حلقے میں ہم نے جو ہے آخری اشرے سے متعلق کچھ عبادات جان لی. صدقہ فطر کا بھی تعلق اسی اشرے سے ہے اور اسی طرح سے عید کے احکام مسائل کا بھی تعلق اسی اشرے سے ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم آئندہ حلقے میں بھی انشاءاللہ جو ہے رمضان کے احکام مسائل سے متعلق کچھ باتیں سنیں گے. اس کے اندر انشاءاللہ صدقے سے متعلق باتیں، جو صدقہ فطر ہے اس کے متعلق باتیں کہ کب نکالنا ہے، کس مقدار میں نکالنا ہے، کس کی طرف سے نکالنا ہے اور کیا چیز نکالنا ہے. اور اس طرح سے عید کے احکام مسائل کی، عید کی نماز کی کیفیت کیا ہے، عید کی نماز کہاں پڑھی جائے گی، کس طرح سے پڑھی جائے گی. تو میرے بھائیوں، ان کا ذکر جو ہے آئندہ حلقات میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں نیک عمل پر گامزن رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو نیک اعمال پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو ہمارے نمبر 00966 577809616 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ایمو بھی ہے، اسی طرح سے جو ہے یوٹیوب پہ جو ہے جو ہمارا چینل ہے لائٹس آف دعویٰ ٹی وی، اس پر آپ اپنے کمنٹ کے ذریعے سے جو ہے سوالات پوچھ سکتے ہیں. آپ کے سوالوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں وقت دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پھر جو ہے ہم شیخ عبد الرحمن صلفی حفظہ اللہ سے خطاب سماعت کریں گے اور شیخ کا عنوان انشاءاللہ جو ہے صدقہ فطر اور نماز عید سے متعلق ہوگا. آپ سب سے شرکت کی درخواست ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کی مزید توفیق عطا فرمائے. آخر میں ہم خاتمہ مجلس کی دعا پڑھ لیں، کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و جزاکم اللہ خیر.